یہ جو پاکستان بھر کے لیبر لیڈران ہے میں بہت معذرت کے ساتھ آئندہ یہ کمائی نہ منائے، اچھا بات یہ نہ منائے، یہ گناہ لے رہا۔ پولیس کی بد نصیبی اور بدقسمتی اس دن سے آگیا جس دن مریم نواز صاحبہ نے وردی ڈال دیا اور زمینداروں کا برے دن اسی دن شروع ہو گیا جس دن اس نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں ملک محمد نواز صوفی نئے پروگرام کے ساتھ، میرے ساتھ لالا عزت خان، اور آج ہے جی 2 مئی۔ ناظرین، اتفاق سے میں کالے پر نہیں تھا اور لالا عزت خان کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ دیکھیں مزدوروں کے حق میں کیا کچھ ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا، آپ کو ادھر پہ میں مطلب سوچی پہ گیا تھا، کیا دیکھا تو کیا پایا ہے؟ بہت شکریہ استاد محترم ملک نواز صوفی صاحب، کل بھی بہت کچھ دیکھے اور بہت کچھ سیکھے، اور میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا۔ ٹھیک ہے، میں سچی بات کرتا ہوں، معذرت ہو، زندگی میں زندگی ایک تجربہ ہے۔ 42 سال میں نے 42 سال نوکری کی، 40 سال ٹریڈ یونین کے ساتھ، اسی طرح میں نے یہ کمائی سمجھو 40 سال سے میں مناتا رہا۔ ٹھیک ہے، 40 سال کے بعد قدرت کی طرف سے انسان میں عقل اور دماغ مطلب وہ پچھلے تجربے اور تجربہ اور آگے پھر سمجھانے کی دیر پوزیشن پر دیر انسان سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک تو تمام انسانیت میں جناب پیارے نبی محمد رسول اللہ کے سوا انسانوں میں سے اس دنیا میں کوئی بندہ آج تک صادق اور امین انسانوں میں اور نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ہم سب اس کو ماننے والا ہے، پیروکار ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، ہم ہمیشہ اپنا تو 4 انچ زمین پر بھائی کو قتل کرتے ہیں۔ 50 روپے پہ اس دن پشاور میں جناب ریشکیور بندے نے قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پرائے حق جو ہے نا، پرائے حق یہ ہمیں کوئی حق نظر نہیں آتے۔ صحیح ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ تقریباً 1886 میں شکاگو میں وہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے، کل کی بات پہ ہے، کل کی بات پہ یہ مزدوروں کو کیا ملا ہے؟ مزدوروں کو یہ ملا ہے کہ جیسے میں اپنے مثال دوں، میرا باپ مر جائے اور اس باپ کے لیے میں زندگی میں 70-75 سال میں پاکستان کا عمر بتاتا ہوں، میں اس کے لیے نہ کوئی قرآن خوانی کروں، نہ کوئی غریب کو روٹی کھلاؤں، نہ کوئی نفل کروں، نہ اس کو کوئی یاد کروں، اور ہر سال جا کے اس کے قبر پر 20 روپے کے پھول پتے ڈالوں اور اپنا تصویر بناؤ اور نیٹ پہ لگا اور لوگوں میں اپنا پبلسٹی کروں کہ میں اپنا باپ سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ پھر لکھنا جی ہمارے باپ کے لیے دعا کرنا، ہمارے باپ کے لیے دعا کرنا لوگوں کو بھی۔ یہ جو پاکستان بھر کے لیبر لیڈران ہے میں بہت معذرت کے ساتھ آئندہ یہ کمائی نہ منائے، اچھا بات یہ نہ منائے، یہ گناہ لے رہے اپنے ذمہ میں۔ یعنی کہ آپ اتنے متنفر ہو چکے ہو میں اس سے خود بھی اتنا متنفر ہو گیا ہوں کہ یہ نہ منائے، اچھا، اور اگر منائے تو منانے کا پھر ایک شان ہے۔ منانے کا شان یہی ہے کہ تیرے چینل پر سارا پاکستان PTI، اس کے وکیل وزیر اور اس کے وزیر اعلیٰ باجوڑ کے فیصلے میں ایک طرف تھا، اور لالا عزت خان مسکین غریب اللہ کے اثرے پر دوسرا طرف تھا، اور تم سارے نہیں مانتے تھے، اور میں نے کہا فیصلہ آنے پر اگر نہیں تو میں 10,000 جرمانہ دوں گا، اور اس قوم نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ہم بھی زندہ قوم ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا، ساری ایجنسیوں کی رپورٹ غلط ہو گیا۔ پھر یہ لیبر لیڈروں میں یہ اپنا اندر یہ جان ڈالے کہ یہ پاکستان کے 7 کروڑ کے لگ بھگ مزدور ہے، 7 کروڑ کے لگ بھگ، یہ پھر اس میں جان ڈالے، اس کو موٹیویٹ کرے، اس تک رشتے بڑھائے، اپنا اندر دل سے منافقت نکالے، ٹھیک ہے، یہ 2 انٹو کا 4 انٹو کا مرجت ختم کرے۔ ادھر سے نعرہ بڑا خوبصورت لگتے، مزدور بائی بائی، مزدور بائی بائی، پھر آدھا بائی
प्रेस क्लब के अंदर और आधा भाई प्रेस क्लब के बाहर। समझदार लोग मेरा बात को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर ये हुकूमत वक्त के खिलाफ बात हमेशा हो रहे, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अपना जान दिया। हम जब इस दिन को मनाते तो हम वक्त के हुक्मरानों को लाते। हमने यहाँ पर बड़े बड़े वजीरों को लाए, वो अपना 40 साल तजुर्बे में बता रहा हूँ। पीपल पार्टी के दौर, मुस्लिम लीग के दौर, बड़ा बाद में हमने नहीं देखे कि उन वजीरों ने जाके मजदूर के लिए कोई मुंह, मतलब सारी पार्टियां आई थी प्रेस क्लब में, सारी पार्टी आई थी प्रेस क्लब में, ठीक है। 5-6 पार्टी तो मैं जानता हूँ जो प्रेस क्लब के बाहर थे। अच्छा, ठीक है। नेशनल लेबर फेडरेशन, CDA एम्प्लॉइज यूनियन, CDA लेबर यूनियन, ठीक है। और वो रहमान अली बाजवा जो सेक्रेटरीट का है हकीका, और बड़े कदावर लोग थे। रहमान बाजवा था, और क्या नाम है, अब आप नामों पर आगे तो नहीं नामों को छोड़े, मतलब बड़े कदावर लोग, अपोजिशन भी आई और हुकूमत की सब आई। और जनाब वहाँ पर हुकूमत पार्टी का आया था, जनाब अल्लाह आपका भला करे, बहुत बड़े नाम है, मीर बुखारी साहब आया था, और वो राजा परवेज साहब आया था। लेकिन और फिर प्रेस क्लब का मैं बता रहा हूँ अंदर, वो भाई प्रेस क्लब वाला तो खैरात ज़कात देने वाला है, हमारी बरादरी, हमारे भाई है ना, हमारा सीनियर है, लेकिन उनके मजदूर से क्या लेना देना। और अगर करना तो इज्जत खान के तरीके पे कर लो। ये तमाम यूनियन 1 महीना 2 महीने पहले 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करते, गरीब मिस्कीन मजदूरों को बताते कि भाई तुम में से 1000 मजदूरों ने प्रेस क्लब आने, ठीक है। और उस दिन एक बंदा उनको 1000 रुपए की मजदूरी देता है, आज का मजदूरी तुम्हारा ये है, छुट्टी का हक ये बना, छुट्टी का हक ये बनते। क्या बात है। इनके 10 लाख रुपए लगते, उन मजदूरों को वो 10 लाख रुपए के 1000 मजदूर तो 1 करोड़ मजदूरों को ये पैगाम मिलता कि भाई हमारे लिए ये लोग कुछ कर रहे। वो 1000 10,000 को बताता, वो 10,000 अगले साल 50,000 को बताता। यानी एक इकट्ठा होने का, ये इकट्ठा होने का एक तरीका। पैसा अपनी तस्वीर, सुनो, पैसा तो इनको बहुत मिलता है, इनको तो एक टूर में मिलते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमारा बड़ा भाई है, बड़ा जो मरे कर रहे, अफजल भट्ट साहब 2-4 लाख रुपए डालते थे, वो हमारा दोस्त है असद अनवर रजा साहब डालते 2-4 लाख रुपए, मेरा उस्ताद है, मेरा कायद है, लीडर है, 2-4 लाख रुपए चौधरी यासीन साहब डालते थे, 2-4 लाख रुपए जो है ना शमशुर रहमान स्वाति वो सारा डालते थे। क्या ख्याल है। और बरादरी याद रखो, बाजावड़ में उस मिस्कीन के साथ पूरा बाजावड़ एक हो गया ना। हम मजदूर के नाम पर अमानुल्लाह खान चौधरी यासीन, फौरत कमाल पाशा का बेटा इज्जत कमाल, शमशुर रहमान स्वाति, एक दिन एक क्यों नहीं हुआ। ये भी एक पैगाम देता, सिर्फ अपने अपना मतलब तेरा अपना अपने। एक ने कहा आ जाओ भाई मंगनी है, दूसरा ने कहा 7 वाला घर में आ जाओ भाई मेरा, आ जाओ वो क्या नाम है बरसी है, तीसरे ने कहा आओ मेरा वो सालगिरह है, चौथे ने कहा आ जाओ भाई आज मेरा शादी है। आज मैं दोस्तों को दावत दिया, आज मैंने दोस्तों को वैसे दावत दिया। 50 इधर 100 इधर, मजे के बाद दोनों तरफ मैं देख रहा ग्रेड 18 का, वो सुन रहे समझ रहे, ग्रेड 18 का अफसर भी उसमें है, तहसीलदार गर्दावर पटवारी भी उसमें है, प्रेस क्लब के बड़े बड़े जनाब कदावर लोग भी हैं। अच्छा, मेरे मौसना दोस्तों चुनो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने उसमें बाखुदा एक मजदूर नहीं देखे, मैं ऐसे पोजीशन में था एक एक चीज को वाच किया देखे, क्योंकि साफी का काम होता है कोज लगाना, और फिर तूने मेरा ड्यूटी लगाया, एक एक चीज को नोट किया, लेकिन उन लोगों ने मुझे कम अज कम नहीं देखे। ये भी तजुर्बा है। बहुत शुक्रिया। बात ये है, इसका मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये ऐसा काम करते हैं अपने कसीदे पढ़ा के और आगे पीछे, ठीक है, ओटो मेरे गरीबों को दुनिया को जगा दो, सारी दीवार को हिला दो, और मजदूर भाई भाई रटे रटाई बातें छोड़ो परे। अच्छा, फिर इंटरव्यू भी देते ये झूठ है। मैंने एक दफा पहला काज फिर कहा हूँ, इमामत वो आदमी करे जो अल्लाह के रजा के लिए और सही, और दूसरा लीडरशिप। एक लाख बस मुझे आधा मिनट दो, इन वो काम करते। मैं बहुत माजरत के साथ, पंजाब का जो वजीर आला साहब हमारा मैडम मरियम नवाज साहबा, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, वजीर आला साहबा अल्लाह उसको लंबा जिंदगी दे। एक तो मैं आज के चैनल से आज पता करता हूँ, पूछता हूँ कि वो मियाँ साहब जब आया था बड़े डोल धमाके हुए थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो आजकल किधर है?
وہ آج کل روٹیاں سستی کروانے کے چکر میں ہے. پتہ نہیں وہ کدھر کیا اس کو بولتے ہیں، وہ احتکاب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی کیا کرے، کوئی چیلا پکا رہے سر. اس کا کوئی نام ذکر نہیں. اچھا اس کو چھوڑو، بعد میں بات کریں گے. بہرحال وہ منظر سے میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اچھا یہ میرا اگلا، انہوں نے کسانوں کو تباہ کرنا تھا، کر دیا. سنو اگلی دفعہ گندم کوئی نہیں لگائے گا. یہ کل والا لا تیرا استاد پھر استاد ہوتا ہے. بڑی چنگی بات یاد دلا ہے. سنو، یہ کل کے میرے لیبر لیڈروں نے وہ کام کیا میرا نظر میں، ٹھیک ہے، کہ جیسے مریم نواز صاحبہ گیا نا، اب وہ کھیتوں میں کب گیا، کدھر داتری پکڑا ہے، کدھر خام خانہ، تو کھیتوں میں جا کے نا 2 تارے گندم کا پکڑ کے نا یوں کر کے کیمرے 50 بلایا نا. اس کے بعد خدا کی قسم اولے پڑھ کے پورا پاکستان کو تباہ کر دیا. بارش جو ہے نا رکنے کا نام نہیں لے رہے. ٹھیک ہے جی، زمیندار گھر کا تباہ ہو گیا. وہ بھائی تینوں کس نے بولا کہ تو جا کے کنک کاٹو، تیرا اور کوئی کام ہے؟ تو عورت ذات ہے، تیرا اور جب سے وردی ڈالی ہے اور کچھ نہیں. سنو نا، میں آگے آتا ہوں. میں پھر الفن کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بڑے بڑے لوگ اس کا مطلب لے. جس دن سے اس نے وردی ڈالے، مزے کے بعد ہے، قربان جاؤ. کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتا ہے. یار لوگ ہمیں کہتے ہیں ان پڑھ ہے، بے وقوف ہے. اب تو ہے ہی بے وقوف، لیکن یہ پڑھے لکھوں کو کیا ہو گیا؟ وردی اس نے وہ پولیس سپاہی اور حوالداروں والا. او بھائی اتنا بڑا پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، کوئی آئی جی کا وردی تو بناؤ. پک اپ جو ہے نا وہ آئی جی والا، وردی سپاہی والا، نیچے جو بوٹ ہے خدا کی قسم وہ فوجی والا، وہ رنگوٹ جو ہے نا رنگوٹ. سنو اس کے بعد الفن کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ ان پہ کرم کرے، اللہ ان کو بچائے. کوئی 20 کے لگ بھگ پولیس والے مار گیا جس دن اس مریم صاحبہ نے وردی ڈالے. یہ بات بڑے بڑے پینکر نوٹ کر لے. مردان کے سارے بازار میں پولیس کے آپس میں دکانداروں سے جھگڑا ہوا، پولیس نے دوسرا کو مارا. شیخ پورے میں 7 پولیسوں نے جناب ایک بندے کو اغوا کیا، دوسرا پولیس نے کسی اور کو مارے. کل رات کو ادھر سے ڈیرہ غازی خان میں، ادھر سے جناب چوکی پیچھے جناب پھر مر گیا. اچھا پولیس کی بدنصیبی اور بدقسمتی اس دن سے آ گیا جس دن مریم نواز صاحبہ نے وردی ڈال دیا، اور زمینداروں کا برے دن اسی دن شروع ہو گیا جس دن اس نے میں سوری ادھر میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. میں قسم پاک پر دگادی اٹھا کے کہتا ہوں، آج میرے ساتھ ایک بندہ وردی میں تھا، یہ گارڈوں والی میں، اس نے کہیں سے لفٹ مانگا ہے، اور پھر کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں. اس سے میں نے پوچھا سیلری کتنی، کہتا ہے 15,000. تو یہ جو ہے نا سنو، پھر وہی لیبر لیڈر کو لیبر ہے. اگلی سنو رہی بات آپ کی، اور یہ بھی میں قسم اٹھا کے تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہمارے گاؤں کا ایک بندہ تھا، وہ فوج میں بھرتی ہو گیا، گھر آیا ہے، اس وقت جوان تھا، ظاہر چیزیں 17-18 سال کی عمر میں اس وقت لیتے تھے. اس کی بیوی نے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ تو کیا ہو؟ اس نے کہا میں فوج میں سپاہی ہوں. مطلب وہ سپاہی بھی نہیں کہتے، سپاہی ہو. اچھا اس بیگم صاحب جو تھی نا ان کی، اب ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کیا نام ہے، پانی دیہاتوں میں اس وقت بڑی قلت ہوتی تھی. اب تو پھر اللہ کی مہربانی ہوگی، تو وہ عورتیں 3 گھڑے اٹھا کے نا وہ باندھتی تھی سر کے اوپر رکھ کے. دور سے تو بہت ساری اکٹھی جاتی تھی گاؤں سے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ پانی، مطلب اس کا. تو اس نے کہا بھائی آج کے بعد مجھے میرا نام نہیں لینا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اب مجھے شپین بولنا ہے. اللہ پاک کی قسم یہ حقیقی واقعہ ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ شپین کیوں بولے ہم؟ تو اس نے کہا کہ بس میرا خامد سپاہی ہے نا، تو مجھے شپین بولا کرو. تو خیر وہ سب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے. اب چند دن مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کو پتا، کسی نے کہا کہ بے وقوف کی بچی، یہ شپین بہت بڑا گالی ہے. اس نے کہا اچھا تو گالی ہے، تو پھر مجھے تو نہیں پتا تھا. اب خامن تو رات 2 دن رہ کے چلا گیا نا. اس نے کہا کہ اب مجھے میرا نام لے کے پکارا کرو، شپین نہ بولا کرو. تو وہ شپین والا لفظ پھر نہیں مٹا. اب بات سمجھے. اب ماشاءاللہ ان کو وزیر اعلیٰ تو بن گئی ہے، لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرا اوپر مطلب یہ یا کم ہے. لالا یہ بس یہ دونوں باتوں پر اس کا اینڈ کرتے ہیں غالباً. میں کہتا ہوں نا اینڈ اس کا یہی ہے کہ جو کام آپ اوریجنل طریقے سے دونوں کو ہم نے اشارہ کر دیا نا، وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بھی اور اس لیبر لیڈروں کو بھی،
या तो क्या गौर इस्लामाबाद में 22 लाख लोग रहते हैं। ठीक हो गया। सुनो, कम से कम 1000-1200 तो इकट्ठा करो। पिंडी में फिर तुम कहते हैं हम लाखों का लीडर है। बात ये है, इकट्ठा करने के लिए मतलब दमखम चाहिए, दमखम चाहिए को मतलब लग गई हैं, तस्वीरें लग गई हैं। हाँ, मजदूर राजी हो गए। ये भी उनका दिन मजदूरों का है, लेकिन ये वडेरों की कसम खा के कहता हूँ, असल मजदूर डे वाले दिन तस्वीर इनके बड़े बड़े लग रहे, बेरोग्रेटो लोगों का मतलब समझो ये अलग ईद होता है यार। पता है ये हुकूमत को खुश करने के लिए कि हमने आपके हक में प्रोग्राम किया। समझा करो। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने।